قرآن عظیم الشان سارے کا سارا بڑی عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی فضیلت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئی ہے۔ انہی صورتوں میں ایک پاکیزہ صورت سورہ یاسین شریف ہے۔ ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، پہلے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شریفوں میں لکھ دیتا ہے، یعنی شریف الطبع۔ وہ بندہ کتنی قسمت والا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جس کو شریف لکھا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے روایت فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ، عرب کے اندر دو قبیلے موجود تھے، ربی اور مفر، ان لوگوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، یعنی وہ جس کی شفاعت کرے گا سورہ یاسین کو پڑھنے والا اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات صحابی رسول بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے کہ کریم آقا لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ایک آپ کی خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ایک ہمارے والدین کی ہے، ایک ہمارے اساتذہ کی ہے، ایک ہمارے پیر و مرشد کی ہم سے خواہش ہوگی، لیکن ایک خواہش وہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام کی اپنی امتی سے ہے۔ سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس خواہش پر ہماری زندگی قربان ہو جانی چاہیے۔ حضور کے اس پیارے اور میٹھے بول نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں موجود ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دل کے اندر قرآن کی کچھ آیہ مبارکہ موجود نہیں ہے وہ ویرانے کی طرح ہے، وہ قبرستان کی طرح ہے۔ تو آیہ مبارکہ سورہ یاسین، حضور فرماتے یہ میری خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن جب غلام حضور کی بارگاہ میں آئیں تو ان کے سینوں میں پورا قرآن نہیں تو کم از کم سورہ یاسین تو موجود ہو۔ سورہ یاسین کے یہ فیض و برکات ہیں کہ بزرگ فرماتے جو بندہ جس کے بہت سارے حاسدین اور دشمن ہو اور جس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو اور دشمن اور حاسدین کثرت سے موجود ہوں، فرماتے وہ سورہ یاسین پڑھے اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسلاف فرماتے کہ جو بندہ سورہ یاسین رات کو پڑھ کے سوئے، اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو یعنی اس کا وعدہ آ جاتا ہے، یعنی اس کا وصال کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر عطا فرماتا ہے، وہ ایمان کی سلامتی سے دنیا سے جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے سورہ یاسین سے اس قدر محبت فرمائی، اور جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے کیونکہ اس کو قرآن عظیم الشان کا دل کہا گیا، سورہ یاسین کو قرآن کا دل ہے، تو لہٰذا جو بندہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پورے وجود کے اندر انسانی باڈی ہے تو پورے وجود کے اندر جو دل ہوتا ہے یہ ایک بادشاہ کی مانند ہوتا ہے۔ تو جب پورا قرآن ہے، تمام سورہ مبارکہ اپنی اپنی فضیلت رکھتی ہیں اور تمام کی اپنی شان ہے، لیکن سورہ یاسین کی شان یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن عظیم الشان کا دل بنایا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پاک کے اس دل کو یعنی سورہ یاسین کو حفظ کرتا ہے، خلاق عظیم اسے کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی کتنی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ اللہ اس کو شریفوں میں بھی لکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات سورہ یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر حلم عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات اس کے چہرے کو بھی منور فرما دیتی ہے۔ تو رمضان شریف کی بہاریں آ رہی ہیں، ہم نے کوشش کرنا ہے قرآن عظیم الشان کو کثرت سے پڑھنے کی۔ تو اسی حوالہ سے اگر پورا قرآن نہیں بھی کوئی پڑھ سکتا، اول تو اگر پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم ہم اپنی روٹین بنائیں، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ بھی ہم کم از کم روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پتہ چلے ہمیں کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ کیا کلام فرمانا چاہ رہی ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو ہمارے لیے کیسا ہدایت کا نور بنا کے نازل فرمایا ہے۔